امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق بیت المدارس گئے. آپ نے دیکھا کہ وہاں بہت سے یہودی اکٹھے ہیں، ایک بندے کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہودی. اب یہ جو بندہ تھا یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عالم. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فنحاس سے کہا، اس نے کہا فنحاس بھئی تم پر افسوس ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو. اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو. تو تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اور یہودیوں کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. تو اب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو کہا کہ بھئی تم اللہ سے ڈرو، اسلام قبول کر لو، اور تمہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو وہ اللہ کے پاس سے ایک دین حق لے کر آئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور فنحاس تم لوگ تورات اور انجیل میں بھی اس حکم کو پاتے ہو. تمہاری تورات اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اور معاملات موجود ہیں. اب فنحاس نے آگے سے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا. اس نے کہا ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی کوئی حاجت نہیں، ہم اللہ کے کوئی محتاج ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ اللہ ہمارا محتاج ہے. فنحاس نے کہا، یہودیوں کا عالم، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری ضرورت ہے. ہم اس سے کیوں فریاد کریں؟ وہ تو ہم سے فریاد کرتا ہے. یعنی اس نے نا ایک ٹونٹ کیا حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات کے اوپر، جب انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ اللہ کا دین لے کر آئیں. اس نے کہا ہمیں اللہ کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اللہ کے محتاج نہیں، اللہ ہمارا محتاج. اب یہ اس نے ٹونٹ کیا، اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اس سے کیوں فریاد کریں، اور وہ ہم سے فریاد کرتا ہے. تو اگر ہم اللہ کے محتاج ہوتے تو اللہ ہم سے قرض نہ مانگتا، اللہ ہم سے قرض نہ مانگتا. یہ آئے دن یعنی کوئی جنگ ہو رہی ہے، غزوہ احد ہو رہا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے تو فوراً جون سی ہیں وہ فنڈنگز شروع ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ یہ مانگ رہا ہے. اور اگر ایک دو گے تو ایک کے بدلے کتنے ملیں گے؟ 10. اور بعض روایتوں میں کیا ہے 70، اور بعض میں کیا ہے 700. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، بعض میں ہے کہ اس کی مرضی ہے، وہ جتنا مرضی عطا کرے. تم ہمیں کہتے ہم اللہ کے محتاج ہیں؟ اوے اللہ ہمارا محتاج ہے، ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور ہمیں سود دیتا ہے. ہمیں کہتا ہے 1 دو گے تو 10 دوں گا، 1 دو گے تو 70 دوں گا، 1 دو گے تو 700 دوں گا. لو بظاہر تو منع کرتے کہ سود نہیں لینا، تو خود وہ تو ہم سے سود لینے لگا ہوا ہے. 1 دے دو تو 10 لے لو، 1 دے دو تو 70 لے لو. سود. اب ذرا اس کی عقل دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں، وہ جو نیکیاں ہیں، وہ جو عوض ہے قرآن اور حدیث جس کو بیان کر رہے ہیں، اس نے اس کو سود کے زمرے میں لے آیا. کہنے لگا ابو بکر ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم غنی ہیں، وہ غنی نہیں ہے، وہ محتاج ہے، وہ ہمارا محتاج. اگر وہ محتاج نہ ہوتا تو ہم سے سود کیوں مانگتا؟ کیوں ہمیں کہتا ہے کہ 1 2 اور 10 لے لو؟ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے، حالانکہ اس وقت یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا کہ آپس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی جائے گی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، مار کٹائی نہیں ہوگی، مگر حضرت ابو بکر صدیق نے جب اس کی یہ بات سنی نا تو آپ غضبناک ہوئے، کھینچ کے تھپڑ فنحاس کے منہ کے اوپر، کھینچ کے تھپڑ فنحاس کے منہ کے اوپر مارا. اب اس نے جب یہ دیکھا نا تو
وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا تو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا. ابو بکر صدیق نے یہ حرکت کی ہے. ابو بکر صدیق نے میرے منہ کے اوپر ایک تھپڑ مارے جن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا. حضرت ابو بکر صدیق آئے. فرمایا ابو بکر اس کے منہ کے اوپر تھپڑ کیوں مارے؟ تھپڑ مارا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی. کہا یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا تھا, یہ واقعہ ہوا تھا, اور جب اس نے یہ بات کہی نا کہ ہم محتاج نہیں ہیں, اللہ ہمارا محتاج ہے, اور ہمیں کہتا ہے کہ سود نہیں لینا اور خود ہمیں سود دیتا ہے اور ہم سے پیسے لیتا ہے, کہتا ہے 1 دے دو اور 10 لے لو, 1 کے بدلے میں 10, 1 کے بدلے میں 70, 1 کے بدلے میں 700, یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر. تو میں نے اس لیے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار دیا, میں برداشت نہیں کر سکا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس لیے میں نے یہ سارا کچھ کیا. اچھا اب ہوا کیا کہ اس وقت وہ جو جتنے یہودی وہاں, جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ یہود. وہ سارے یہودی تھے. اب وہ سارے اس کی سپورٹ کے اوپر آ گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا کہ نہیں, معاذ اللہ استغفر, ان کا ابو بکر صدیق جھوٹ بولتی ہیں, ایسی کوئی بات ہوئی نہیں تھی, اور ہم گواہ ہیں کہ اس بات کے بغیر ہی ابو بکر صدیق نے ایک تھپڑ فنحاس کے منہ کے اوپر مار دیا, ہمارے مولوی ہمارے عالم دین کے منہ کے اوپر جو ان سے. اب کوئی گواہی نہیں تھی کہ کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو سپورٹ کرتا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سچ بول رہی ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سچ بول رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر بتاؤ تھپڑ. ان کا یا رسول اللہ یہ واقعہ. اب سارے یہودی اس فنحاس کی سپورٹ, ان کا نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق گواہ لائیں تو کہاں سے لائیں جو ان سے جی. تو اس وقت تب اللہ تعالیٰ نے فنحاس کے رد میں اور حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق کے اندر یہ آیت نازل کی, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. بے شک محبوب اب اللہ کا کلام نازل ہوا, وہی نازل ہوئی, اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا. محبوب بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو معلوم ہوا کہ تب اللہ تعالیٰ نے فنحاس کے رد اور حضرت ابو بکر صدیق کی تصدیق کے اندر یہ آیت نازل فرمائی. کیوں؟ نبی کریم حضرت ابو بکر صدیق کی جو تصدیق حضرت ابو بکر صدیق نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, شاید یہ اس کا بدلہ اللہ نے اتار دیا جن سے, یہ اس کا بدلہ خود خدا نے ان کی تصدیق فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو آج ایک عجیب بات بتاتا ہوں. فرمایا ہاں بتاؤ. یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا تو میرا والد ابو قحافہ مجھے پکڑ کے نا, اس نے کمرہ بنایا ہوا تھا, بت اس نے نا چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے, تو مجھے وہاں لے گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ یہ دیکھو ابو بکر یہ تمہارے خدا ہیں جو ان سے ہیں, یہ ہمارے خدا ہیں. تو اتنے میں نا وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا, تو میں نے اس بت کو, وہ جو سامنے بت پڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک بت کو کہا, میں نے کہا کہ دیکھو میں بھوکا ہوں تم مجھے کچھ کھانا کھلاؤ, میں ننگا ہوں تم مجھے کچھ کپڑے پہناؤ. تو یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا, تو اب اس نے, وہ تو بت تھا, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر میں نے نا پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا, میں نے پتھر اٹھا کر میں نے اس کو کہا, یعنی میرا باپ تو کہتا ہے کہ تو ہمارا خدا ہے, تو اگر تو میرا خدا ہے تو اب میں تجھے پتھر مارنے لگا ہوں, تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے. تو یا رسول اللہ میں نے وہ پتھر پکڑ کر نہ اس بت کو مارا, تو وہ بت جو ہے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا. اتنے میں میرا باپ آ گیا. جب میرے باپ نے یہ منظر دیکھا تو اس نے میرے منہ کے اوپر کھینچ کر تھپڑ سیدھ کیا اور مجھے گھسیٹتا ہوا میری ماں کے پاس لے گیا, اور میری ماں کو کہنے لگا کہ دیکھ اس بچے نے کیا کیا.
تو میری ماں نے میرے باپ کو کہا کہ ابو قحافہ اس کو چھوڑ دے۔ جس دن یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے آسمان سے ایک آواز آئی تھی کہ یہ صدیق ہے، اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا ساتھی اور رفیق ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، سورۃ الزمر شریف کے اندر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ لوگ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، وہی تو ڈر والے ہیں، وہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی ہے نا، کہ وہ لوگ جو سچ لے کر آئے اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر لانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام ابن ابی حاتم اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے انہوں نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے سامنے معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو مشرکین نے، ابو جہل وغیرہ نے وہ واقعہ سنا، اب تو اس کے بعد ان مشرکین نے کیا کیا، کیونکہ جو سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے توڑنے کی اسی کو کوشش کی جاتی ہے۔ سارے مشرکین ابو جہل وغیرہ ابو بکر صدیق کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر، حضرت ابو بکر آ گئے۔ فرمایا ابو بکر آج ہم تمہارے لیے خبر لائیں۔ فرمایا ہاں بتاؤ کیا؟ تمہارے پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں کہ میں رات کو تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں کے اوپر کہاں سے کہا، تو یہاں سے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا راستہ ہی 3 مہینے کا ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں راتوں رات یہ سفر کر کے آیا ہوں، تو اب بولو ابو بکر کیا کہتی ہو ان کے متعلق، اب بتاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اگر آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو پھر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جن کو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب میں نے ان کے کہنے پر ان کی تصدیق کر دی تو میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں اس سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ کر تصدیق کرتا ہوں۔ تو جب تمام مشرکین اللہ کے رسول کے سفر کا انکار کر رہے تھے تو سب سے پہلے اس سفر کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اور جب فنحاس جو ہے، جو اللہ کو فقیر کہہ رہا تھا، اور اس وقت سب یہودی جو ان سی فنحاس کی تصدیق کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی تکذیب کر رہے تھے، اور کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی وہاں پر تصدیق کرنے والا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی تصدیق کی تھی کہ حضرت صدیق اکبر جو فرما رہے ہیں محبوب وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ تو قول ان بے ایمانوں کا، یہ قول تو میں نے بھی سنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اصل میں بعض مفسرین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی اس کا بدلہ اللہ نے اتار دیا، اللہ نے اس کا بدلہ اتار دیا جون سے۔